مشرف ظہیر صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو لگتا ہے اگر کوئی بھی ممکنہ رد عمل ہوتا ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوگا؟ میرے خیال ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ حساس اور مشکل جو ہے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے امریکہ نے، اور ایران کی جو ایمبیشنز ہیں انہوں نے. یہ یاد رکھا جائے کہ باوجود اس کے کہ ایران کی اکانومی جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اس کی معیشت میں وہ جان نہیں ہے جو شاید ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ دنیا کے 5 بڑے آئل پروڈکشن اور 5 بڑے گیس پروڈکشن دونوں فہرستوں میں جو ہے ایران جو ہے ٹاپ 5 میں آتا ہے. اس کے باوجود جو معیشی حالات ہیں وہاں پر وہ اچھے نہیں ہیں. لیکن اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ایران بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے اپنے ملک سے، اپنی سرحدوں سے بیانڈ. آپ دیکھیے کہ شام میں ایران کا کیا کردار رہا ہے، یمن میں کیا کردار رہا ہے، لیبیا میں کیا رہا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے چند سال سے عراق میں جو ہے ایران کا جو کردار رہا ہے. یہ تو اب کی بات ہے پچھلے 10-15 سال کی، لیکن 1980s میں آپ کو یاد ہوگا ایران نے تقریباً اسی حالات میں جو ہے عراق کے ساتھ ایک لمبی جنگ جو ہے وہ لڑی. تو ایران کی معیشی حالات اور اس کی جنگ لڑنے کی کیپیسٹی میں میرے خیال ہے ایک تضاد ہمیشہ سے رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اوپن وار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ شاید ایران نہ چناؤ کرے اس راستے کا، لیکن بہت سے اور ذرائع ہیں جو پہلے سے بھی ایران استعمال کرتا رہا ہے اور جس کی سربراہی قاسم سلیمانی صاحب کرتے تھے. تو وہ راستے جو ہے وہ ایران کے لیے بند نہیں، بلکہ شاید وہ زیادہ انہی راستوں کو چناؤ کرے، ملیشیاز کے تھرو اٹیکس کرے، سیریا میں جو ہے ٹیمپریچر بڑھا دے، یمن میں بڑھا دے. جو دیگر ممالک سے ایران ریکروٹ کرتا ہے اپنے ملیشیاز کے لیے لوگ، آپ کو علم ہوگا پاکستان، افغانستان جیسے ممالک سے جو نوجوان امپریشنبل لڑکے ہوتے ہیں ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اور ان کو شام جیسے جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے. خاص نام جو ہے رکھے جاتے ہیں، زینبون برگیڈ، فاطمیون برگیڈ، اس طرح سے نام رکھ کے ان کو انسپائر کیا جاتا ہے ایک سیکٹیرین وار کے لیے. تو یہ سارا جو عمل کرتا رہا ایران، یہ اس میں وہ شاید تیزی اپنا دے. یہ کہنا یا کنکلوڈ کرنا کہ ایران کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. اور ظہیر صاحب، ذرا اب جو بھی حالات ہو پاکستان کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اس میں کیا کرے پاکستان؟ نیوٹرل رہے، کیسے رہے؟ کیا پاکستان کی آگے جا کے پالیسی اس حوالے سے ہونی چاہیے؟ دیکھیے، نیوٹرالٹی ایک لفظ ہے جس پہ میں شاید تھوڑا سا اختلاف کروں. میرا نہیں خیال پاکستان کو کبھی بھی نیوٹرل ہونا چاہیے. پاکستان کو ہمیشہ اپنے مفادات کے تحت لین ان کرنا چاہیے، جس سمت میں بھی وہ مفادات جو ہے وہ اس کے حاصل ہو رہے ہوں. اس وقت جو عین ذمہ دارانہ جو عمل ہوگا وہ یہ کہ پاکستان کسی طرح سے بھی ایران کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ وہ مکمل طور پہ امریکہ، سعودی عرب، دیگر اور ممالک کے ساتھ مل کے اس پہ چڑھائی کرے گا، کیونکہ ایران کے پاس پاکستان میں گڑبڑ کرنے کی کیپیسٹی تھی، ہے اور آگے تک رہے گی. تو ایک یہ کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کو کسی طرح سے ایران کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ نے بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، جیسے آپ نے خود فرمایا، افغانستان کے بیٹل گراؤنڈ پر جو ہے ایک مشترکہ عمل میں اس کا حصہ ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی ہو. تو اس کو تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان ایک مالی حالات کی وجہ سے مجبور بھی ہے. سعودی عرب، متحدہ امارات اور چین جو ہیں وہ کو سگنیٹوریز ہیں جو پاکستان کا IMF پہ پروگرام ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ یا کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے وہ نہ دیا جائے جس سے پاکستان کی معیشت کو اور IMF پروگرام کی سٹیبلٹی کو دھچکا لگے. بہت شکریہ.